السلام علیکم۔ آئیے آج ہم سورۃ البروج کی تلاوت کریں گے اور اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور سنائیں گے۔ چلے آئیے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد مشہود، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کے جس کے پاس لوگ حاضر ہوں۔ قتل اصحاب الاخدود، کیا خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا اور بہت قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بخشش جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ھو یبدئ ویعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَھُوَ الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، اور جو کچھ ارادہ کرتا ہے کہ کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بل ھو قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کی حفاظت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی لفظ ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا،
اگر ایسی چیز کوئی غلطی اگر ہمارے سامنے آتی ہے ہم فوراً سے رسپانس کرتے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کی، اس چیز کو غلطی کو، تاکہ وہ چیز نہ دہرائی جائے نہ ہی دوبارہ سے پڑھی جائے۔ یہ چیزیں، یہ طریقہ کار ہمارے دلوں میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہمارے پیارے رسول کو گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن قرآن مجید اپنی حالت میں بالکل محفوظ ہے، اور اس میں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو پڑھ کے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، ایسا فیل ہوتا ہے اس سورت کو پڑھ کے۔ آپ خود بھی اس چیز کو فیل کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں ہر برائی سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ ہمیشہ ہماری آدھی زندگی سمجھ لیں گزر چکی ہے، جو آگے تھوڑی بہت رہتی ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے گزاریں، اور قرآن مجید کو سمجھنے والا، پڑھنے والا ہمیں بنائے، تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہوں اور مضبوط ہوں، ہماری نسلیں آگے کامیابی کی طرف روانہ ہو سکیں۔ خاص کر ہم عورتوں کو، ہم خواتین کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں اور قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اس پر چلائیں، تاکہ یہ معاشرہ، یہ مسلم کمیونٹی سب آگے بڑھ سکیں اور آگے ترقی کر سکیں بہتر سے بہتر طریقے سے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہودیوں نے اپنائی ہوئی ہیں، ہمارے بہت زیادہ کم اس چیز کو سیریس لیتے ہیں، باتوں کو سیریس کم لیتے ہیں۔ یہودیوں نے اس چیزوں کو اپنے ذہنوں میں سوار کیا ہوا ہے، اس چیزوں کو وہ اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی، اس لیے وہ ہم سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ صرف وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے پیارے رسول کو نہیں مانتے ہیں، باقی کام وہ سارے ہمارے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے ہیں وہی سب ہیں، وہی سب کرتے ہیں۔ اور یہ بہترین طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو ہدایت نہیں دیتے، ہمیں جو ہدایت ملی ہوئی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہدایت کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے بچائے، مطلب برائی سے بچائے، ہر طرح کی برے کام ہونے والی ہر چیز سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہترین تحفہ دیا ہے، میری کوشش ہوگی میں آپ تک وہ تحفہ بھی ضرور پہنچاؤں، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس تحفے میں شامل ہو سکیں، کچھ سمجھ سکیں، اس باتوں کو اپنے ذہن میں لا کر کچھ سیکھ سکیں۔ اور یہ بہترین تحفہ ہے میری زندگی کا، ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اس کے لیے آپ کو صرف 4 دن، مطلب 4 days آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے ایک بہترین سا گفٹ لانے والی ہوں، جو میرے اللہ نے مجھے بھی دیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے میں ذریعہ بنوں گی کہ آپ کو بھی ضرور وہ گفٹ دکھاؤں، آپ تک ضرور پہنچاؤں، اور آپ میرے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں شریک ہو سکیں، اس کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، سیکھ سکیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔